بھئی آپ عربوں کے غلام جو ٹھہرے، عربوں کے غلام بھی ہیں، عربوں کی غلامی بھی کرنا ہے، اور آپ جو ہے اپنی لینگویج میں جو ہے وہ عبادت کریں گے، نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے. عربوں نے آپ کے لیے الاؤ نہیں کیا ہے. عربوں نے جو لکیریں کھینچ دی، آپ کو ان لکیروں کی فقیری کرنی ہے. آپ عربوں کی کھینچی ہوئی لکیروں کے فقیر ہو. آپ کیا ہو؟ عربوں کے کھینچے ہوئے لکیروں کے آپ فقیر ہیں. آپ ذہنی غلام ہیں عربوں کے. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے. جی جناب آگے چلیے. اچھا، اس پوزیشن میں جو ہے گاڈ کو پکارنا ارے یار، یعنی یہ پوزیشن میں گاڈ کو پکارنا ہے. ارے یار کیسا گاڈ ہے یار، وہ کیسا گاڈ ہے اس پوزیشن میں؟ ارے اس پوزیشن میں تو کچھ اور کام ہوتا ہے بھائی. پکارنے والا کیسا ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، ذرا غور کر لیں آپ لوگ. عربوں کے ذہنی غلاموں ذرا غور کرو اپنی عبادتوں پر. کیا عبادت ہے یار تمہاری؟ ہاں جی جناب آگے چلیے. ماتھا ٹکانا، پیندا اٹھانا، یہ بھی ایک پوزیشن ہے، یہ بھی ایک آسن ہے. یعنی اس پوزیشن میں ماتھے کو ٹکا کے پیندے کو اٹھا کر آپ جو ہے گاڈ کو پکارنا ہے. کیونکہ یہ سارے پوزیشن جو ہے عربوں نے آپ کو بتائے ہیں کہ آپ عربوں کے اتنے ذہنی غلام ہو کہ عربوں نے جو پوزیشن آپ کو بتا دیے، آپ کو زندگی بھر انہی پوزیشن کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ڈھونڈتے رہتے ہیں، بھئی میں جو ہے سجدہ کیسے کروں، میں رکوع کیسے کروں، میں ہاتھ کہاں باندھوں، میں کھڑے ہوں تو کیا پڑھنا ہے، بیٹھوں تو کیا پڑھنا ہے، اب جو ہے مطلب اگر یعنی الٹا ایل بن جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے. یعنی ہر معاملے میں آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ عربوں کے ذہنی غلام ہوں، آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ عربوں نے کیسا کیا اس کو، کون سے عمل کو، کون سے آسن کو عربوں نے کیسے پرفارم کیا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس طرح سے وہ پرفارم کریں، ضروری ہے، کیونکہ آپ عربوں کے ذہنی غلام ہوں. غلام ہونا بھائی، غلاموں کے لیے تو جو ہے اب جیسے آقا نے جو کچھ کہہ دیا، اب غلاموں کے لیے وہ پتھر کی لکیر ہے، آپ کو ماننا ہی ماننا ہے. جی جناب آگے چلیے. So this is how Muslim men and women pray, standing, bowing, prostrating, and 5 times prayer. I will tell you how many circles that he have to do the bowing, and then I will tell. یعنی اس میں جو آیا ہے 5 times prayer بھی، یہ بھی عربوں نے کہہ دیا آپ کو. پہلی بات تو 5 times prayers قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. عربوں نے آپ سے کہا کہ تم کو 5 بار ایسے کرنا ہے، یہ حرکتیں کرنی ہیں. لوگ بھلے ایسی حرکتوں کو دیکھ کر ان پر جو ہے تم پر ہنسیں گے تو ہنسنے دو، تم تو جو ہے ہمارے غلام ہو نا بھائی، تم کو یہ ساری حرکتیں کرنا ہے کیونکہ تم ہمارے ذہنی غلام ہو. تم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تم ہماری غلامی کرو گے اور تم کو کرنا ہے. تم وعدہ جو کر چکے ہو نا بھائی، تم ہماری غلامی کرنے کا تم جو ہے کیونکہ تم وعدہ کر چکے ہو، اس لیے تم کو یہ سب کچھ کام کرنا ہے. جی جناب آگے چلیے. See, this is the glorious Quran in the Arabic text. And I'm Indian myself, origin. And today my mother tongue is English. You know why my mother tongue is English? According to the American psychologists. یہ جو ہے ہمارے arithmetic of life کہہ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ رکوع کیا ہوتا ہے. ایل کی جو پوزیشن ہوتی ہے نیچرلی، آپ اسے ایل کو جو الٹا کر دیں گے تو وہ رکوع کہلائے گا. یہ ابھی میں نے جو بتایا آپ کو، ہاتھ ٹیک کے جو کھڑے تھے حضرت. جی ہاں جی جی جناب آگے چلیے. Write in English, I read English, and I dream in English. That makes my mother tongue as English today, according to American psychologists. Right. Now, this Quran have 114 chapters. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھلا حدیث کا انکار کر رہے ہیں، لیکن آج سے 12-15 سال پہلے حدیث کا انکار کرنے کی ہمت ایک عام مسلمان نہیں کرتا تھا. بھلے وہ حدیث ضعیف بھی ہے تو وہ تب بھی کہتا ہے کہ ضعیف ہے تو کیا ہوا، لیکن ہے تو حدیث نا، اس کا انکار نہیں کرتا تھا. لیکن آپ آج دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جو ہے دیکھیں کھلا صحیح حدیث کا باقاعدہ برملا طور پر کا جو ہے لوگ انکار کر رہے ہیں اوپنلی یوٹیوب پر آ کر. مسلمان ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے، اور یہ ساری جو ہے یہ سارا اس طرح کا کریڈٹ جاتا ہے یوٹیوب کو. یوٹیوب اگر نہ ہوتا تو سچ والا ہو یا کوئی بھی شخص نبی کے بارے میں ایک معمولی سی تنقید بھی نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
ایک مومن بھلے اس کو جانکاری کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود نبی کے بارے میں ذرا سا تنقید وہ اگر سنے گا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آج یہ انٹرنیٹ ہی تو ہے جو آج ہم اس کے ذریعے سے اتنا کھل کر اسلام کے پرچے اڑا رہے ہیں اسلام کے۔ جی جناب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں آپ کہ جو اسلامی بہت سے چینل، بے حساب چینل کھل گئے ہیں، اور اس میں بعض اس میں ریڈیکل بھی ہیں اور فینیٹکس بھی ہیں جو کہ پرچار کر رہے ہیں غلط باتوں۔ ایک انٹرنیٹ کے جو ہے مادھیم سے، یعنی اس طرح کے پلیٹ فارمز پر جمع ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے جو ہے جو ایکسپیرینس ہے، ایک دوسرے کے جو تھاٹس ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے جو شیئر کر رہے ہیں، اس سے جو اس طرح کی جو اسلام کی جو ریئل باتیں ہیں جو دنیا کے سامنے آ رہی ہیں، آج تک اسلام کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ جس زمانے میں لوگوں نے کبھی اسلام کے بارے میں کچھ کہا ہے تو ظاہر بات ہے ان کی گردنیں اڑا دی گئی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن آج کم سے کم یہ تو ہے نا، میں دیکھیں، میں بڑا جو ہے بہت ہی پر یقین رہتا ہوں، میں کبھی بھی نا امیدی کی طرف نہیں دیکھتا، میں ہمیشہ امید سے بھرپور ہوتا ہوں۔ میں یہ کام اس یقین سے کر رہا ہوں کہ یہ ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ میں جو ہے یہ ہمیشہ اس یقین میں رہتا ہوں کہ بھئی ہم ہیں، آپ ہیں، یہ سب مل کر ہم ایک طاقت ہیں، یعنی ہماری اپنی سوچیں یقیناً ایک رنگ جو ہے لائیں گی دنیا کے سامنے۔ کم سے کم میں تو ہمیشہ پر یقین رہتا ہوں اور یقین کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں، یقین کے ساتھ میں کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ یہ جو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے موسیٰ سے بات کی تھی، اور ہسٹری میں ہمیں یہ چیز کہیں پر بھی دیکھنے کو نہیں ملتی کہ موسیٰ سے کسی فرشتے نے بات کی ہو۔ ہاں ظاہر ہی بتا رہے، کیونکہ موسیٰ کے بارے میں خود قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اس سے، تو بیچ میں فرشتہ ہے نہیں یار۔ جی الٹے بائبل تو یہ بات کہتا ہے، بائبل تو یہ بات کہتی ہے، کورنتھیئنس کی سیکنڈ کی 11 چیپٹر کی 14ویں ورس میں یہ بات آتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ خدا کے دودت کا روپ دھارن کر کے باتیں کرتا ہے۔ شیطان ہے وہ خدا کے دودت کا روپ دھارن کر کے بات کرتا ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے بالکل سبھاش، لیکن یہاں پر میں یہی کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ ادھر مکہ کے لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کر رہے تھے؟ مطلب جبکہ قافلے آتے تھے، مدینے سے بھی قافلے آتے تھے، باقاعدہ وہاں میلہ لگتا تھا ہر سال یا جب بھی۔ اور پھر اب آپ دیکھیں نا، وہ جو قرآن پاک میں علم تری کیفا کا جو ذکر ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا، نہ اس میں کہیں مکہ کا ذکر ہے، نہ اس میں کہیں مطلب کوئی ابراہ ہے، نہ مکہ ہے، نہ ابراہ ہے، مطلب کس کی طرف اشارہ ہے؟ انہوں نے اٹھا کے جوڑ دیا اس کو ابراہ اور مکہ سے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں کہ ابراہ جو کعبہ کو گرانے آ رہا تھا، تو اس میں تو وہ تو کعبہ تھوڑی تھا، وہ تو مندر تھا، ایک طریقے سے تو وہ مندر گرانے آ رہا تھا، لیکن اللہ نے تو ابابیل بیچ کے مندر کی حفاظت کری۔ مطلب میں تو اس کو دوسرے انداز سے دیکھ رہا ہوں نا، 360 بتوں کی حفاظت کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سیدھے، یعنی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 360 بتوں کی حفاظت کی اور اپنے مسلمان کو مار ڈالا اور مسلمان کی فوج کو مار ڈالا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ بتایا اس جگہ، اس کعبے کو بتایا جس میں بچایا جو کہ جس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اب آپ یقین کریں کہ ہمارے علاقے میں جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں، میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا کہ ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف پڑھو گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھو گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھو گے تو 10 نیکیاں۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم یہ باتیں، تو الف لام میم پہ 30 نیکیاں ہو گئیں۔ اب میں نے کہا کہ اب وہ جو لکھا ہوا ہے لات اور عزا، اب میں نے لام پڑھا، الف پڑھا اور تے پڑھا، تو لات عزا یہ تو بتوں کے نام ہے، کیا مجھے نیکیاں ملیں گی؟ اگر آپ دن میں کم سے کم جو ہے 50 بار فرعون کو پڑھ لیں گے تو پتہ نہیں کتنے جو ہے آپ نیکیوں کے مالک بن جائیں گے۔ بھائی آپ نے تو فرعون کا ورد کیا اور آگے پیچھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر لفظ پر ایک نیکی ہے۔ قرآن میں فرعون تو جو ہے 20 جگہوں پر آیا ہے، اور شیطان پڑھ لو، آپ شیطان پڑھ لو بھائی، الشیطان آپ اس پہ بھی نیکیاں ملیں گی۔ اب دیکھیے ہے نا۔